بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی نہ تو آنکھوں میں شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ ان کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے جو یہ بات دوسروں تک پہنچائے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے یا رب جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے اور ہر حال کو جاننے والا ہے۔ پسندیدہ شخص میں بھی شفا ہوتی ہے، جس کو فقط دیکھ لینے سے بے چین دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، خوش ہو الحمدللہ پڑھو، ٹینشن میں ہو یا رحیمو پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارا من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگے گا وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان جب بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت صرف اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ پلیز کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھیں اور ماں کے لیے ایک لائک ضرور کریں۔